تیری امت پریشان ہے یا جسد ملت لخت لخت ہے، پارا پارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ ان بہی خواہوں نے مسلک کو سر سے لے کر پاؤں تک خون آلود کر دیا ہے۔ لفظ ان تمام سرگرمیوں سے نامہائے اعمال سیاہ ہو رہے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں قیامت کے روز قابل مواخذہ ہیں۔ سیاق و سباق سے ہٹا کر چند جملوں کی اشاعت سے معاشرہ کا امن و سکون برباد کیا جا رہا ہے۔ تیری امت پریشان ہے یا نبی، تیری امت پریشان ہے یا نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ وإلیہ یرجع الامر کلہ، والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، الذي جهد في إصلاح الأمة جهده وقضى فيه ليله ونهاره، وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده، وعلى سائر التابعين نهجه، أما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محبوب صحابی سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اشرف النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم على أطم من آطام المدینہ فقال هل ترون ما أرى فإني أرى الفتن خلال بیوتکم کمواقع القطر، رواہ البخاری فی صحیح۔ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ کے ٹیلوں میں سے ایک ٹیلے پر سے نیچے کی طرف جھانکتے ہوئے ارشاد فرمایا، کیا تم بھی وہ دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ بے شک میں تمہارے گھروں کے درمیان بارش کے قطروں کی طرح فتنے برستے دیکھ رہا ہوں۔ حضرات، موجودہ دور کے فتنوں میں سنگین ترین فتنہ سوشل میڈیا کا عفریت ہے، جو ہر سطح پر انسانی معاشرہ کو نگل رہا ہے۔ اس سنگین جرم میں دانستہ یا نادانستہ دیندار طبقہ، یہاں تک کہ علماء کرام اور مشائخ عظام بھی مبتلا ہو چکے۔ علماء کرام بغیر تحقیق کے دوسرے علماء کرام پر منفی تنقید، ایک دوسرے پر رافضیت، خارجیت، ناصبیت، مرزائیت، کفر، ارتداد، بلکہ گستاخی رسالت جیسے الزامات لگا رہے ہیں۔ علماء کرام سے تحقیر آمیز انداز اور الفاظ میں مخاطبت، سنی علماء کرام اور مشائخ عظام پر غلیظ اور بیہودہ تعریضات، سیاق و سباق سے ہٹا کر چند جملوں کی اشاعت سے معاشرہ کا امن و سکون برباد کیا جا رہا ہے۔ علماء کرام کی طرف از خود باتیں منسوب کرنا، مخالفین کے ناموں کی تبدیلی سے تدلیل، تحقیر کے معانی پیدا کیے جا رہے ہیں۔ علماء کرام کو ناپسندیدہ جانوروں کے نام دے کر، بلکہ وہ نام دیتے وقت وہ جانور دکھا کر، ایک ہی کلپ میں کئی علماء کرام کے کلام کو سیاق و سباق سے ہٹا کر، من چاہا مفہوم پیدا کر کے، علماء کرام کی ٹیلی فونک گفتگو کو ریکارڈ کر کے، ان کی اجازت کے بغیر سوشل میڈیا پر شیئر کر کے، علماء کرام کی آواز کی ویڈیو بنا کر بیہودہ اور من گڑھت مفہوم دینے والی تصاویر اور عنوان لگا کر معاشرہ کے سکون کو تہو بالا کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ ناجائز، خلاف شرع اور حرام ہے۔ مجلس
افسوس کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہے کہ بہت سارے احباب دانستہ یا نادانستہ اپنی شہرت اور جاہ طلبی کی خواہش پوری کر رہے ہیں۔ جانبین سے مسلک اہل سنت کو کند چھری سے ذبح کیا جا رہا ہے۔ جسد ملت لخت لخت ہے، پارا پارا ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے۔ ان بہی خواہوں نے مسلک کو سر سے لے کر پاؤں تک خون آلود کر دیا ہے۔ ہر شخص اپنی ڈرائنگ روم میں کیمرے کے سامنے بیٹھ کر ویڈیو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر رہا ہے۔ یہ ہرگز دین، مذہب، مسلک اور ملت کی کوئی خدمت نہیں۔ یہ ظلم ہی نہیں، ظلم عظیم ہے۔ شاید ظلم اس امر کے لیے بہت چھوٹا لفظ ہے۔ ان تمام سرگرمیوں سے نامہائے اعمال سیاہ ہو رہے ہیں۔ یہ تمام سرگرمیاں قیامت کے روز قابل مواخذہ ہیں۔ یہ سرگرمیاں حرمت مسلم کی بے توقیری ہے۔ بعض سرگرمیاں تو اگر اسلامی حکومت ہو تو حد کے زمرے میں آتی ہے۔ ان تمام امور سے اجتناب لازم اور ضروری ہے۔ علماء کرام اور شعائر اسلامی کی تحقیر اور تخفیف بسا اوقات اس کے مرتکب کو وادی کفر میں ڈھکیل دیتی ہے۔ مجلس الفقہ الاسلامی ان تمام امور سے علماء کرام، مشائخ عظام اور عوام الناس کو گریز کرنے کی درخواست کرتی ہے۔ اگر ایک سنی عالم دین دوسرے سنی عالم دین پر منفی تنقید کر رہا ہو، اسے فوراً بند کر دیا جائے، اسے ہرگز نہ سنا جائے، نہ ہی آگے شیئر کیا جائے۔ کوئی بھی پیغام آگے شیئر کرنے سے پہلے 1000 بار سوچیں کہ اس میں شر کا تو کوئی پہلو نہیں ہے۔ شر انگیزی کا باعث بننا بہت بھیانک جرم ہے۔ زندگی کا چراغ کسی وقت بھی گل ہو سکتا ہے۔ قبر اور آخرت کے مراحل بہت ہولناک ہیں۔ صاحب ایمان کو ہر وقت خاتمہ بالایمان کی فکر دامنگیر رہنی چاہیے۔ وہ لوگ جو پورا دن ایک ویڈیو کلپ تیار کرتے ہیں، مخالف علماء کرام کے لیے تحقیر آمیز الفاظ، انداز، اسلوب اپنا کر مختلف علماء کرام کے خطابات سے دو جملے لے کر من چاہا مفہوم پیدا کر کے ایسے گناہ کا ارتکاب کر رہے ہیں جو ناقابل معافی ہے۔ یہ لوگ جہنم کا ایندھن خرید رہے ہیں۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کل اللہ تعالی کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے۔ یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں اور فتنہ قتل سے زیادہ شرانگیز ہے۔ مجلس الفقہ اسلامی بکمال خلوص علماء کرام اور مشائخ عظام سے دست بستہ عرض کرتی ہے کہ خدا عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مزید کلپ ریکارڈ نہ کروائیں۔ بہت ہو چکا ہے۔ معاملہ ہرگز سلجھ نہیں رہا ہے بلکہ الجھ رہا ہے۔ دانستہ یا نادانستہ مسلک کا اس قدر نقصان ہو چکا ہے جس کی تلافی اور تدارک ہرگز ممکن نہیں۔ لہٰذا بارے دیگر ہم آپ سے ملتمس اور ملتجی ہیں کہ مزید کوئی کلپ ریکارڈ نہ کروائیں۔ مجلس الفقہ الاسلامی عوام الناس سے بھی درخواست کرتی ہے کہ آپ ان اختلافی اور انتشاری کلپس کو نہ تو سنیں اور نہ ہی آگے شیئر کریں۔ آپ براہ کرم اپنا ذوق سماعت تبدیل فرمائے اور ہم مشرب علماء کرام کے اختلافی خطابات سننے اور آگے پھیلانے سے قطعی گریز فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا، ہمارا سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔